الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر ایسا کشادہ سرسبز و شاداب اور وسیع ملک بنی اسرائیل کے لیے گور خریباں سے بدتر تھا۔ ان کو مصر کی کشادگی، سرسبزی اور شادابی سے کیا فائدہ، جہاں کا ہر گوشہ ان کے لیے قید خانہ ہو، جہاں کا ہر ذرہ خار بن کر چبھے، جہاں کی ہر چیز اور ہر کام مصیبت کا پیش خیمہ ہو، ہر دن نئی آفت، ہر روز نئی مصیبت۔ بیچارے کب تک غم کھاتے اور کب تک صبر کرتے۔ آخرکار اللہ تعالی کی رحمت کو جوش آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم رات ہی رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ اور مصر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور رات ہی رات بنی اسرائیل کی معیت میں چل دیے اور اللہ کا نام لے کر بیت المقدس کی راہ لی۔ جس سڑک پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے، یہ ملک شام سے ہوتی ہوئی بیت المقدس جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے بخوبی واقف تھے، 2 مرتبہ اسی راستے سے گزر چکے تھے، مدین جاتے وقت پھر پلٹتے وقت، لیکن آج راستہ بھول گئے۔ نکلے تو بیت المقدس کے ارادے سے تھے، مگر رات کی تاریکی میں ان کو کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم شمال کی جانب جا رہے ہیں اور ان کے قدم مشرق کے راستے پر تھے۔ جب سرخ سمندر موجیں مارتا نظر آیا تو کہنے لگے، ارے ہم یہاں کہاں آ گئے؟ اے حفیظ، اے سلام، تو ہی حفاظت فرما، ہم تو سمندر کے دہانے پر پہنچ گئے۔ پھر جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون کا بے پناہ لشکر چلا آ رہا ہے اور لشکر کی ٹاپوں سے گرد و غبار اڑ اڑ کر آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر چلا اٹھے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم ہم کو سمندر کے کنارے اس لیے لائے ہو کہ فرعون کا لشکر قتل کرے اور تم تماشا دیکھو؟ بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ اب ہم کو کیسے نجات مل سکتی ہے؟ ہم نے تمہارے ساتھ کیا برائی کی ہے جو تم ہم سے بدلہ لیتے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا قصور کیا جس کی تم سزا دے رہے ہو؟ اتنی مصیبتیں ہم کو پہنچ چکی، کیا وہ کافی نہ تھی جو تم ہم کو یہاں مارنے لائے ہو؟ دیکھو سمندر ہمارے سامنے ہے اور دشمن پیچھے، بتاؤ سوائے موت کے کوئی چارہ ہے؟ اس وقت بنی اسرائیل کی آنکھوں میں دنیا اندھیری تھی، امیدی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی، سوائے موت کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ موت کے تصور سے ہر ایک کے اوپر لرزہ طاری تھا، مارے ڈر کے کسی کی آواز نہ نکلتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ بالکل نہ گھبرائے، بلکہ نبوت کے جلال میں آ کر فرمانے لگے، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، تم لوگ کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی لکڑی سمندر پر مارو، تمہارے لیے خشک راستے نکل آئیں گے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لکڑی ماری، ایک دم 12 راستے قائم ہو گئے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے اور ہر گروہ پر ایک امیر مقرر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بھی نکال دیے۔ اب بنی اسرائیل کا ہر گروہ ایک ایک راستے پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چل پڑا، اور اللہ کی عنایت و مہربانی سے آن کی آن میں سب امن اور سلامتی کے ساتھ پار ہو گئے اور کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ بھلا جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جب فرعون لشکر لے کر سمندر پر پہنچا تو دیکھا سمندر میں 12 راستے قائم ہیں۔ کہنے لگا، اے قوم، دیکھو میں نے تمہارے لیے سمندر میں ہی 12 راستے قائم کر دیے تاکہ تم کو آسانی کے ساتھ لے کر نکل جاؤ۔ دیکھ لی تم نے میری قدرت،
میں ایسا زبردست ہوں کہ سمندر بھی میرے اختیار میں ہے، جو میں حکم دیتا ہوں وہی کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اپنا گھوڑا سمندر کی ان خشک راستوں پر ڈال دیا جو بنی اسرائیل کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ فرعون کو دیکھ کر اس کے لشکر نے بھی اپنے اپنے قدم بڑھا دیے۔ بنی اسرائیل نے جو دیکھا کہ فرعون نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا ہے اور اب کوئی دم میں آیا ہی چاہتا ہے، تو وہ پھر گھبرائے اور کہنے لگے، دیکھو موسیٰ، وہ ظالم اور خون کے پیاسے دشمن سر پر آ گئے، بتاؤ اب ہم کہاں جائیں؟ یہ کسی کے روکے رک سکتے ہیں؟ بس سمندر پار کیا اور ہم کو پکڑا، پھر جو ان کا جی چاہے گا کریں گے، چاہے مصر پکڑ لیے جائیں یا یہیں غربت میں مار کے اپنے دل کی لگی بجھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان راستوں پر لکڑی مار دیں تاکہ یہ راستے مٹ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ تم سمندر سے کچھ نہ بولو، اس کو یوں ہی رہنے دو اور پھر دیکھتے جاؤ کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جب فرعون اور اس کا پورا لشکر بیچ سمندر میں پہنچا تو سمندر کا پانی راستے کے دونوں سروں سے ملنے لگا اور بنے راستے بگڑنے لگے، خشک راستے پانی ہونے لگے اور وہ سب ڈوبنے لگے۔ اے خدائی دعویٰ کرنے والے فرعون، اب تو اپنی قدرت دکھا، اگر سمندر تیرے اختیار میں ہے پھر یہ سڑک کیوں مٹ رہی ہے؟ یہ خشک راستے کیوں پانی ہو رہے ہیں؟ تو کیوں سمندر کو حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں؟ تیری وہ قدرت کیا ہوئی؟ تو ان کا معبود تھا، پھر اب وہ شان معبودیت کہاں گئی؟ کیا معبود کی یہی شان ہے کہ وہ ڈوب جائے؟ حیف، صد حیف، جو خود ڈوبنے والا ہو وہ کیا کسی کو کیا پار لگائے گا۔ اے فرعون، تیری خدائی کا زور کیا ہوا؟ تیرے وہ دعوے، تیرے وہ وعدے کہاں گئے؟ اب تجھے اپنی ہی جان بچانا مشکل ہے، قوم کو کیا بچائے گا؟ پانی کی تہہ میں پہنچ کر فرعون کا نشہ حرن ہوا، اب اس کی آنکھیں کھلی، اب وہ خواب غفلت سے بیدار ہوا اور ہوش آیا تو خدا یاد آیا، کہنے لگا، میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے معبود پر ایمان لاتا ہوں اور میں سچی توبہ کرتا ہوں، لیکن افسوس، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب تیری توبہ کس کام کی؟ زندگی بھر تو برے کام کرتا رہا، ایک وقت خدا کا دھیان نہ آیا، ایک لمحہ آخرت کی فکر نہ ہوئی، ایک سیکنڈ کے لیے موت یاد نہ آئی، اور جب وقت آ پہنچا، موت کی گھڑی سر پر سوار ہوئی تو خدا یاد آیا اور ایمان کی سوچی۔ اے نادان فرعون، زندگی بھر تو اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، عیش و آرام سے زندگی بسر کرتا رہا، اسی سے اکڑا، اس کے کمزور اور محتاج بندوں پر ظلم و زیادتی کی، کسی کا گلا دبایا، کسی کا خون کیا، زندگی بھر نہ سرکشی سے باز آیا، نہ ظلم و زیادتی سے ہاتھ اٹھایا، نہ کمزوروں پر ترس کھایا، نہ ضعیفوں پر رحم آیا، ہمیشہ نافرمانی کی، سدا ناشکری کی تو نے، ملک بھر میں فساد پھیلایا، کیا کچھ تو نے نہیں کیا، اور اب جبکہ زندگی اور زندگی کے کارناموں سے مایوس ہو گیا تو مسلمان ہونے کی سوچی، اب آخرت میں مسلمان ہو لینا۔ قصہ مختصر، فرعون اور اس کا لشکر غرق آب ہو گیا۔ مصر کا متکبر، ظالم اور سرکش بادشاہ اپنے رہنے کے ملک اور اپنے تخت سے وہ زندگی کے آخری دن سمندر کی نظر کر رہا ہے۔ مصر کا سرکش بادشاہ، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ، اپنے شہر، اپنے محل اور اپنی سلطنت سے دور موت کی گھاٹ اتر رہا ہے۔ کوئی دوست نہیں جو اس کے غم خواری کرے، کوئی غم خوار نہیں جو اس کا غم غلط کرے، کوئی ہمدرد نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑ کے سمندر پار کر دے، کوئی طبیب نہیں جو اس کی دوا کرے، کوئی آنکھ نہیں جو اس پر دو آنسو گرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا بھیانک نقشہ اپنے کلام پاک میں پیش کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ
کتنے ہی باغ اور چشمے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا مالک بنا دیا، نہ تو ان پر آسمان و زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ مر گیا وہ ظالم بادشاہ جس نے ہزاروں پر ظلم و ستم کیے۔ پاک ہو گیا اس سے زمانہ جس نے بنی اسرائیل کے لاکھوں بچے بھیڑ اور بکری کی طرح ذبح کر ڈالے، جس نے مظلوموں کی فریاد نہ سنی، دلوں کو زخمی کیا اور زخم پر مرہم کے بجائے نمک چھڑکا۔ آج وہ آدم خور انسان سمندر کی نظر ہوا، آج وہ خون خوار انسان خود بھی ڈوبا اور اپنے ساتھ سینکڑوں بندگان خدا کو بھی لے ڈوبا۔ بنی اسرائیل کو اب تک فرعون اور اس کے لشکر سے خطرہ ہے۔ ابھی تک انہیں نہیں معلوم کہ ان کا دشمن فرعون، ان کے خون کا پیاسا فرعون سمندر کی نظر ہو گیا اور اس کا سارا لشکر بھی زیر آب ہو گیا۔ جب سمندر نے بھی فرعون کی مہمانی قبول نہ کی اور اس کی لاش اگل دی تو بنی اسرائیل کو اس کی موت کا یقین آیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ہم فرعون کی لاش کو بچائے رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو، سو وہی ہوا۔ فرعون کی لاش آج مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ دیکھنے والوں، دل کی آنکھوں سے دیکھو اور اس عبرت خیز انسان سے عبرت حاصل کرو اور سمجھ لو کہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ فرعون پر افسوس، اس کی قوم پر افسوس کہ ایک شخص بھی نہ بچا، سب کے سب نظر اجل ہو گئے، ساری شیخی زمین کی تہ میں سما گئی، ساری عزت و آبرو خاک میں مل گئی، سارے حوصلے فنا ہو گئے۔ اے بدبخت فرعون، تیری زندگی پر افسوس اور تیری عبرتناک موت پر افسوس کہ اتنا بڑا شہر جس پر تو مدتوں حکمرانی کرتا رہا اور اتنی بڑی سلطنت جو تیرے ہی قبضے میں تھی، اس کا ایک کونا تیری قبر کے لیے میسر نہ ہوا۔ حیف، صد حیف، ہزار حیف کہ دریا نے بھی تجھے قبول نہ کیا۔ کیسے کیسے عالیشان محل چھوڑے، کیسی کیسی عمارتیں چھوڑی، کتنے خوبصورت خوبصورت باغ جن کے پھلوں سے ڈالیاں ٹوٹتی تھیں اور پاؤں کے نیچے بہنے والی نہریں، اور کتنی سرسبز و شاداب کھیتیاں چھوڑی، اور ملا کیا؟ کچھ نہیں۔ نہ وہ محل کام آئے، نہ دو محلے، نہ باغات کام آئے، نہ چشمے، نہ مال کام آیا، نہ اولاد، نہ پولیس کام آئی، نہ لشکر۔ کام آنے والی چیز، باقی رہنے والی چیز، ساتھ دینے والی چیز تو نیکیاں ہیں جو تو نے کی نہیں۔ ترجمہ: اور جو اعمال صالح باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے۔ پھر جب تو نے کوئی نیکی ہی نہیں کی تو کون سی چیز تیرے کام آ سکتی ہے؟ دنیاوی چیزوں اور دنیاوی کاموں کا رشتہ تو ساتھ ہے۔ جہاں روح نے پرواز کیا سب چیزوں نے کنارہ کیا۔ ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، دوست احباب، مال و دولت سب زندگی کے ساتھی ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی کا سابقہ خدا ہی کے ساتھ ہے۔ افسوس، نہ آسمان نے تجھ پر 2 آنسو گرائے، نہ زمین کو تجھ پر ترس آیا کہ 1 گز بھر کو نہ ہی تجھ کو دے دیتی۔ تو مٹ کے رہ گیا اور کوئی تجھ پر ترس کھانے والا نظر نہ آیا۔ بنی اسرائیل امن و سلامتی کے ساتھ خشکی پر اتر پڑے۔ یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل کو راحت ملی، آرام کا سانس لیا اور آزادی کے ساتھ چلے پھرے۔ نہ اب ان کو فرعون کا ڈر تھا، نہ حامان سے خطرہ، نہ اس کے لشکر کا خوف، نہ پولیس سے ڈر۔ اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، آرام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اب ان کو سوائے خدا کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ لیکن جہاں اترے تھے وہ ایک چٹیل میدان تھا، نہ رہنے کے لیے مکان، نہ سایہ لینے کے لیے درخت۔ رہیں تو کہاں رہیں اور بیٹھیں تو کہاں بیٹھیں؟ مگر وہ شہنشاہ دو جہاں کے مہمان تھے،
جب دنیاوی بادشاہ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، ان کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ جگہ رہنے کے لیے دیتے ہیں، بہتر سے بہتر کھانا کھلاتے ہیں، تو پھر بادشاہ دو عالم کی مہمانی کا کیا پوچھنا؟ ہر آرام اس آرام پر قربان، ہر عزت اس عزت پر صدقے۔ اللہ تعالیٰ نے ابر کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل پر اپنا سایہ کر لے۔ ابر نے حکم پاتے ہی اپنا سایہ ان پر ڈال دیا۔ اب جہاں وہ جاتے ہیں ابر بھی جاتا ہے، اور جہاں ٹھہرتے ہیں ابر بھی ٹھہرتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور پانی کی فکر ہوئی، مگر پانی کا کوسوں پتہ نہ تھا، نہ نہر، نہ کنواں، نہ تالاب، نہ چشمے، پانی کہاں سے پئیں اور پیاس کیسے بجھائیں؟ جب پیاس کی شدت سے بےتاب ہوئے تو دوڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ جس طرح بھوک و پیاس کے وقت بچے ماں کے پاس جاتے ہیں اور بھوک کی پیاس کی شکایت کرتے ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیاس کی شکایت کی اور پانی مانگا۔ بھلا ماؤں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت کہاں ہو سکتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے تھی، اور ہر نبی کا یہی حال تھا کہ اپنی قوم کی فلاح و بہبود میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے ہاتھوں سخت سے سخت ذلتیں برداشت کی، چوٹیں کھائیں، خون آلودہ ہوئے، مگر انہی کا غم کھاتے رہے، انہی کے انجام کی فکر میں گھلتے رہے، اور ان کی گالیوں کا جواب دعا سے دیتے رہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ماں باپ کو ان سے زیادہ محبت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماں کی محبت کا تو یہ حال ہے کہ اگر اولاد فرما بردار ہے تو وہ خوش ہے، اور اگر نالائق ہے، نافرمان ہے، تو وہ صورت سے بیزار۔ غرض اللہ رسول کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قصہ مختصر: حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی پیاس دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اپنے پیاس سے مہمانوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لکڑی پہاڑوں پر مارو، اس سے چشمے پھوٹیں گے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی پہاڑ پر ماری، 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا اور پانی پی پی کر سیراب ہوئے۔ جب بھوک لگی تو پھر دوڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا کہ ہم کو مصر جیسے شہر سے نکال لائے ہو، جہاں نہ غلہ کی کمی تھی نہ میووں کی کمی۔ کتنا اچھا وہاں کھانا ملتا تھا، کتنے اچھے وہاں کے پھل تھے۔ اب بتاؤ اس چٹیل میدان میں کھانا کہاں پائیں اور کیا کھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے پروردگار سے ان کے لیے کھانا مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتار دیا۔ یہ من و سلوہ بہترین غذا تھی۔ آسمان سے درختوں کے پتے آتے تھے جن کا مزہ حلوے کی طرح تھا، اور ایک قسم کے پرندے جھنڈ کے جھنڈ اترتے تھے جن کو آسانی کے ساتھ پکڑ لیتے تھے اور پھر ان کو کھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی طویل غلامی کی زندگی نے ان کے مزاج و عادات کو خراب کر دیا تھا۔ ایک حالت پر ان کو قرار ہی نہ تھا۔ آج کچھ کل کچھ، بالکل بچوں کی طرح، انتہائی ناشکر، بہت زیادہ شکایت کرنے والے، ایک چیز سے جلد اکتا جانے والے، ہر اس چیز کو پسند کرتے تھے جس سے منع کیا جاتا تھا، اور ہر اس چیز سے نفرت کرتے تھے جو ان کو بے طلب ملتی تھی۔ جس بات سے روکا جائے وہ ضرور کرتے ہیں، اور جس بات کا حکم دیا جائے کہ اس کو کبھی نہ کریں، آج یہاں تو کل دوسری جگہ کی فکر ہے۔ آج ایک کھانا کھایا تو کل دوسرے کھانے پر طبیعت للچائی۔ محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا، پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔